سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس متبرک اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل وہ اس سورے کی 125ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے، پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اپنے رب کی سبیل اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر دعوت دو، والموعظۃ الحسنۃ، نفع اور نقصان بتا کر دعوت دو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے، اس کی سبیل سے ہٹ گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر، اس کی سبیل پر قائم ہے۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں، اور ابتدائی گفتگو میں 3 لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں: حکمت، موعظہ، جدال، اور یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو لوگوں کو، ہدایت کرو لوگوں کی حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، اور اگر کوئی بحث کرے تو اس سے اچھی بحث کرو۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی ازم آتا ہے، کوئی نیا دین آتا ہے، یا کوئی سیاسی دینی تحریک آتی ہے، تو پبلک میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ منزل توحید میں ہوں، منزل توحید میں ہوں۔ جب بھی کوئی دین آیا، جب بھی کوئی سیاسی تحریک، دین کو چھوڑو، سیاسی تحریک آئی تو 3 قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس تحریک میں ہے کیا۔ دوسرے وہ
جو یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر جوائن کیا تو فائدہ کیا ہے اور اگر چھوڑا تو نقصان کیا ہے۔ تیسرے دانشور پڑھے لکھے لوگ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو تین ہی قسمیں ہیں انسانوں کی کسی بھی تحریک کے مقابلے پر، یا سمجھنا چاہے گا، یا نفع نقصان معلوم کرنا چاہے گا، یا بحث کرنا چاہے گا اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے۔ حبیب اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر نفع نقصان معلوم کرنے والا آ جائے تو موعظے سے بتلا دے، اور اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے، سننا بھائی، تو حبیب اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا، یہ میسج اللہ کا پہنچا۔ پیغمبر کو اللہ نے ضابطہ اخلاق دیا ہے کہ اس طریقے سے بحث کرو، اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے، یعنی لہجہ نرم رہے، آواز دھیمی رہے، لوگوں سے سختی سے بات نہ کرنا، دل نشین انداز میں بحث کرنا۔ تو وہ اسلام جو تبلیغ میں بحث کو بھی پسند نہ کرے، وہ کوڑے مار مار کے تبلیغ کرنے کو کیسے پسند کر لے گا؟ سننا ابھی تو منزل تمہید، ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں۔ تو اسلام کی دعوت کے، اسلام کی طرف بلانے کے کل تین طریقے ہیں۔ بھائی یہ تینوں طریقے ذہن میں نشین ہو جائیں، پھر یہ تمہید اس مقام پر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اسلام کی طرف بلانے کے کل تین طریقے، یا حکمت سے بلاؤ، یا موعظے سے بلاؤ، یا جدال احسن سے بلاؤ، اچھی بات سے بلاؤ۔ چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جس اسلام میں طریقے ہی تین ہوں، اس اسلام میں اسلحے کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بہت دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے اور آپ سے مخاطب ہوا ہوں، ایک طویل بیماری کے بعد، تو اور دوائیں ابھی جاری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہی تو سمجھ میں آتا ہے، بیمار آل محمد بھی ہوئے تھے، نہیں بیمار میرا رسول بھی ہوا تھا۔ اگر بیمار نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اپنی بیٹی سے کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، میں دوائیں کھا رہا ہوں، بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے ایک جملہ کہہ کے پھر آگے بڑھوں گا۔ تو پیغمبر بیمار ہوئے، یہ بھی تو چادر میں گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ علی خیبر کے دن ان کی آنکھیں رمد آلود تھیں، آشوب چشم تھے، بیمار تھے یا نہیں تھے؟ بھائی ہے نا؟ اچھا حسنین بیمار ہوئے تھے جب سورہ حلقہ نازل ہوا تھا، منت مانی تھی نا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، اور یہ بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے، اور اس جملے کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو پیغمبر بیمار ہوئے، توجہ، علی بیمار ہوئے، حسنین بیمار ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے دوائیں نہیں کھائیں، پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے۔ پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے، علی کا آشوب چشم دور ہوا لعاب دہن رسول سے، اور حسنین کی بیماری دور ہوئی منت سے۔ تو کبھی ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور اپنے کو ان جیسا نہ سمجھنا۔ اب یہ جملہ میں نے کہا کیوں کہ یہ جو گلے کی جو پوزیشن ہے نا، یہ بہت دنوں کے بعد بولنے کی وجہ سے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، یہ خود بخود ٹھیک ہوگا۔ اور گلے ٹھیک ہوتے ہی ہیں ذکر محمد و آل محمد سے، وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر علی نہ نکلے۔
नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नारा अब चूंकि बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूं और पाकिस्तान वापस आने के बाद ये पहली तकरीर कर रहा हूं, तो अब तवज्जो रहे इसलिए कि बड़े नामानूस मौज़ूआत की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। तो तबलीग के इस्लाम की तरफ दावत देने के कुल 3 तरीके हैं, ठीक है ना। उसमें जंग की गुंजाइश नहीं है, जदाल की गुंजाइश नहीं है, असलहे की गुंजाइश नहीं है, जबकि पूरी तवज्जो रखना, पूरी मुतमद्दिन दुनिया का एतराज़ है, यूरोप का, अमेरिका का, कि पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम फैलाया तलवार के जोर से। समझ रहे हो ना बात को? ये एतराज़ किया जाता है कि मुसलमानों के नबी ने इस्लाम फैलाया तलवार के जोर से। अब मैं अपने मोहतरम सुनने वालों से पूछना चाह रहा हूँ कि पहली जंग मेरे नबी की कौन सी है जिसमें तलवार उठी? पहली जंग नबी की जिसमें तलवार उठी वो थी जंग बदर, और ये पहली जंग है, इससे पहले तलवार नहीं उठी। और उसमें कितने सिपाही गए हैं रसूल के साथ? 313। और बतलाऊं, जाके तारीखों में देखना मेरे इस जुमले को, कि उनमें ऐसे भी थे, वो 313 में ऐसे सिपाही भी थे जिनमें से किसी के पास तलवार नहीं थी, किसी के पास घोड़ा नहीं था। जिसके पास तलवार नहीं थी उसने लकड़ी अपने हाथ में ली हुई थी, जंग में जा रहा है, लकड़ी उसके हाथ में लड़ने के लिए। और जिनके पास घोड़ा नहीं था वो पैदल जा रहे थे जंग में। तो अब एक जुमला कहने की मुझे इजाजत देते हो? बड़ा नाजुक मरहले पे इस्लाम की पहली जंग, और उसमें पहली जंग, इससे पहले रसूल ने तलवार नहीं उठाई। एतराज है ना कि इस्लाम को रसूल ने तलवार के जोर से फैलाया, भाई इसको बातें करना चाह रहा हूं। पहली जंग, इससे पहले कोई जंग नहीं हुई, रसूल ने कोई तलवार नहीं उठाई। इस पहली जंग में गए हैं 313, ठीक। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये 313 किस तलवार से मुसलमान हुए थे? ये 313 किस तलवार से मुसलमान हुए थे? तो ये लोहे की तलवार नहीं थी, मेरे नबी के किरदार की तलवार थी। भाई सुनते जाओ। ये गलत और रवा हो जाएगा, इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन देखो, बहुत दिन तक अगर कोई चीज़ इस्तेमाल न हो तो फिर उसमें खलल तो पैदा हो जाता है। भाई इसीलिए तो कहा जाता है कि अपनी ज़बानों को ज़िक्र आले मोहम्मद से तर रखो, ताकि ज़बानें इस्तेमाल होती रहें। अच्छा, तो अब इस्लाम में दीन को फैलाने के लिए तलवार की गुंजाइश नहीं है। और इतना मोहतरम है इंसान, सुनना भाई सुनना, कि असलहा अमन की आखिरी नौबत पर, कि अगर अमन न हो रहा हो बगैर असलहे के तो असलहा इस्तेमाल किया जाए, उसके अलावा असलहा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरान ने कहा, सुनना, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमिया व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमिया। जो शख्स नाहक किसी इंसान को कत्ल कर दे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये आयतें पहुंच रही हैं। जो किसी इंसान को नाहक कत्ल कर दे उसने गोया पूरे इंसानों को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा, और जो किसी इंसान को बचा ले, फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमिया, उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो एक एक इंसान पूरी इंसानियत का नुमाइंदा है। तो अब जरा सोच समझ के उसके खिलाफ असलहा उठाना। मेरे साथ यहाँ तक आ गए? अच्छा, तो अब आराम आराम से सुनते चलो, बहुत आराम से। और मैंने अर्ज़ किया ना कि जरा मैं रुख बदल के बात कर रहा हूँ। देखो, इंसान का एहतराम, और अगर ये एहतराम पहुँच गया तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा यहीं से। कितना एहतराम है कि एक को तुमने कत्ल किया, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक को बचा लिया, पूरी इंसानियत को तुमने बचा लिया। यह है ना एहतराम? नहीं, मैं अजीब व गरीब जुमला कहने वाला हूँ।
بچہ ماں کے شکم میں آیا، ٹھیک، اس کا احترام کرو. اگر احترام واجب نہ ہوتا تو حمل ساقط کروانا حرام نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. یہ بات پہنچ گئی. دیکھو پیٹ میں آیا ہے، پیٹ میں آیا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا. انسان پیٹ میں آیا، اس کا احترام، ٹھیک ہے نا. یہی سبب ہے کہ ہماری فقہ اسلامی کی کتابوں میں اگر 6 ہفتے کا حمل ہے اور گروا دیا گیا نعوذ باللہ تو اس کی دیت اتنی ہے. اگر 4 ہفتے کا ہے تو دیت اتنی ہے. اگر 2 مہینے کا ہے تو دیت، یعنی پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ حمل کو ساقط کروانے پر کفارہ کتنا لاگو ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو یہ وہ ہے جو آ رہا ہے. یہاں تک ہم آ گئے. اس کا احترام کرو. جو آ رہا ہے دنیا میں، جو انسان آ رہا ہے اس کا احترام کرو. اچھا، اب وہ آیا، اس نے زندگی گزاری اور اب وہ چلا گیا، اب تو مردہ ہے، اب تو کچھ بھی نہیں، مر گیا، وہ ختم کر دو. اب تو احترام ختم کرو، اس لیے کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ بہت عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی گفتگو پر اعتبار نہیں ہے، لیکن تمہاری سماعت پہ اعتبار ہے. کہ میں نے کہا کیا کہ تم ہو افادیت پسند معاشرے کے. بھائی سننا یہ جملہ سننا. بال پوائنٹ ہوتے ہیں نا، جب تک اس میں روشنائی ہے استعمال کرو، جب ختم ہو جائے اٹھا کے پھینک دو. رکھتے نہیں ہیں اسے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. لائٹر، جب تک اس میں ایندھن ہے، گیس ہے، اسے استعمال کرو، جب لائٹر ختم ہو گیا اٹھا کے پھینک دو. بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب چیز بے مصرف ہو جائے، تو اسے رکھا نہیں جاتا، اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے وہ لوگ جو نبی کو لائٹر جیسا سمجھتے ہیں، وہ آج بھی نبی کا احترام نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو اب وہ انسان آیا، اس نے دنیا میں کام کیا، تمہیں فائدے پہنچائے، انسانیت کو فائدے پہنچائے، وہ چلا گیا. اب مردہ پڑا ہے، اٹھا کے پھینک دو. کہا نہیں، خبردار، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے لے جا کر احترام کے ساتھ دفن کرو، اس کا ایصال ثواب کرو. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. عجیب مرحلہ فکر ہے. کتنا احترام ہے پیدائش سے پہلے اور کتنا احترام ہے مرنے کے بعد. اور دوسری طرف خون انسان کی اتنی ارزانی کہ جسے چاہا فنا کی گھاٹ اتار دیا، جسے چاہا موت سے ہمکنار کر دیا. تو یہ 2 نظریات کا ٹکراؤ ہے. بھئی یہی لگنا تھا، تمہید اس جملے پہ ختم ہو رہی ہے. یہ نظریات کا ٹکراؤ ہے. اس نے کہا کہ یہ آدم ہے، اسے سجدہ کر. یاد ہے بھئی؟ سب کو یاد ہے نا؟ دیکھو بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک مرتبہ یہ جملہ اور دہرا رہا ہوں. ایک طرف اتنا احترام، ٹھیک، کہ پیدائش سے پہلے بھی احترام، انسان کے مرنے کے بعد بھی احترام، اور ایک طرف اتنی بے احترامی کہ جسے چاہے مار دو. یہی تو ہے نا. یہ نظریے کا ٹکراؤ ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں اگر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں آج تشفی ہو جائے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی. پروردگار نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے. اس نے کہا نہیں، اس میں میری روح ہے. تو اب 2 نظریے ہو گئے. ایک یہ کہ مٹی ہے، دوسرا یہ کہ روح ہے. اب جو مٹی سمجھے گا وہ قتل کرے گا، جو روح سمجھے گا وہ احترام کرے گا یا نہیں؟ دبئی کا تاریخی نعرہ آپ کے سامنے میں نے دبئی میں لگایا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم دم، دم دم، دم دم، ہر دم ہر دم. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. بس میرے عزیزو، میرے دوستو، اب تمہید
اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. یہ ہے احترام انسانیت. اس انسان کے لیے میرے نبی کو حکم ہوا کہ ادعو الی سبیل ربک. حبیب اس انسان کو اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو. سبیل راستہ، دو لفظ ہیں. صراط اہدنا الصراط المستقیم، راستہ. سبیل راستہ، یہ دونوں لفظ ذہن میں رہیں. اور چونکہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، میں نے کبھی آج سے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جتنی تفسیریں اس شہر لاہور سے لکھی گئی ہیں اتنی تفسیریں ایک وقت میں کسی اور شہر سے نہیں لکھی گئی، چاہے وہ بغداد ہو یا غرناطہ ہو. تو تم سے بہتر قرآن کو کون سمجھے گا؟ سبیل راستہ، صراط راستہ، ٹھیک ہے نا. اہدنا الصراط المستقیم سب کو معلوم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کہتا ہے یہ صراط، یہ میری صراط اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ اور یہ میری صراط سیدھی ہے. اور رسول کے لیے کہا، عجیب و غریب مرحلہ فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں. اور اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا. سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن کا، آیت کا ارشاد 108. قل، اور وہ آیت کی سورہ انعام کی. قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو یہ میری سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صراط ہے اللہ کی، سبیل ہے رسول کی. یعنی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا کہ راستہ ایک ہی ہے. اللہ کی نسبت سے صراط کہلاتا ہے، محمد رسول اللہ کی نسبت سے سبیل کہلاتا ہے. یہاں تک ہم آ گئے. اچھا تو اب ہے کیا؟ تو ذرا 2-4 آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کے حوالوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا اور جانے کے بعد دیکھنا. سورہ نحل جس کی آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، ادعو الی سبیل ربک. حبیب رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ. تم بلاؤ، کوئی اور نہیں بلائے گا. یہاں تک آ گئے نا؟ رکے رہے نا. اسی سورے کے شروع میں، یہ آخر کی آیت ہے، شروع میں کہا وعلی اللہ قصد السبیل، سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھا لکھا مجمع. سبیل کی حفاظت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. تو دعوت دیں گے رسول، حفاظت کرے گا اللہ. 2 باتیں طے ہو گئی. اور اب وہ آیت جو ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سبیل کی طرف ہم نے خود ہدایت کی ہے. تو سبیل کی ہدایت اللہ کرتا ہے، سبیل کی حفاظت اللہ کرتا ہے، سبیل کی طرف دعوت رسول دیتا ہے. اب یہ کون بتلائے کہ یہ سبیل ہے کیا؟ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. اور اب میں بغیر تبصرے کے 2 آیتیں عرض کروں گا اور دونوں کے حوالے دے رہا ہوں، انہیں جا کے دیکھ لینا. حفاظت اللہ کرے سبیل کی، ہدایت سبیل کی اللہ کرے، سبیل کی دعوت رسول دے. تو مالک کون بتلائے کہ سبیل ہے کیا؟ کہا سورہ فرقان پڑھو، 25واں سورہ. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو. سنتے جاؤ. بھئی آیت پہنچ گئی نا؟ اب جوڑ لو دوسری آیت سے. یہ سورہ فرقان کی آیت، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب کہہ دے کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر دینی ہے تو سبیل کو تھام لو. تو جو کچھ بھی ہو سبیل،
وہ اجر رسالت ہے. یہ سورہ فرقان میں کہا اور سورہ شورا میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. دیکھو اب کچھ اس مسئلے پر اس مرحلے پر تمہیں کچھ دیر کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں. رک کے سننا, بہت طویل گفتگو نہیں ہے لیکن رک کے سننا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہاں تک آگے نا. رسول کہہ دے کہ مجھے اپنی رسالت کا کوئی اجر, اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے. اگر دینی ہے تو میرے قربا سے, توجہ رکھنا, میرے قربا سے محبت اختیار کرو. یہ ہے میری رسالت کا, پوری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو. کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی سننا. یعنی دشمنان آل محمد نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ دین ہم نے بھی لیا, قربا نے بھی لیا. کتاب ہم نے بھی لی رسول سے, قربا نے بھی لی. نماز ہم نے بھی رسول سے سیکھی, قربا نے بھی سیکھی. تو شریعت ہم نے بھی رسول سے لی, قربا نے بھی لی. تو اب یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ان میں سرخاب کے پھر لگے ہوئے تھے کہ اجر رسالت میں ہماری محبت کو بنیاد نہ بنایا جائے, قربا کی محبت کو بنیاد بنا دیا جائے؟ بھائی توجہ رکھنا, آیت میں جواب خود موجود ہے. بھائی گروہ کتنے ہیں؟ اللہ حکم دینے والا, رسول اجرت مانگنے والا, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. یہ بات اگر پہنچ گئی, یہ بات اگر پہنچ گئی تو مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہوگا. بھائی پھر سننا, 4 پارٹیز ہیں اس ایک آیت میں. اللہ حکم دینے والا, رسول اجرت مانگنے والے, امت اجرت دینے والی, قربا اجرت لینے والے. تو اگر قربا نے بھی امت کی طرح سے دین کو سیکھا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے, لینے والوں میں نہ ہوتے. اچھا تو اب یہ لفظ سبیل تو واضح ہو گیا نا, سبیل کا لفظ تو واضح ہو گیا. سننا اس لیے کہ تمہیں بہت دور لے جا رہا ہوں اور بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تو کچھ آیتیں تو سنتے جاؤ. اور میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ بات فرقہ واریت سے بلند ہو کے کرنی چاہیے. اور میں اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے پیغام اپنے نامانوس سننے والوں تک پہنچا دوں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب یہ تو وہ منزل ہے نا جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اچھا تو آل محمد کی محبت سبیل, انکار تو نہیں کرو گے نا؟ میں نے اب تک کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے, میں آیتیں پڑھتا رہا. انکار تو نہیں کرو گے نا؟ اور اگر انکار کرو گے تو ایک آیت اور سنتے جاؤ. بھائی یہ میری مجبوری ہے. میرے پورے ذاکری کے کیریئر میں آیتوں کا تناسب بہت زیادہ ہے اور وہ میری مجبوری ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب سے بزرگوں نے یہ کہا کہ کتاب کافی ہے, ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل کتاب ہی سے دیں گے. تو اب میں بہت طویل سورہ تو نہیں پڑھوں گا. سورہ حلقہ یاد ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لفظ سبیل ذہن میں رکھنا, سبیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہاں تک آگے
اچھا اس کے بعد ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جب منت مانتے ہیں تو منت کو پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں میں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا دیتے ہیں۔ وہ واقعات یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ یہ جب واقعہ ختم کیا ہے پروردگار نے تو کہنے لگا، جا کے دیکھ لینا، میری بات پہ اعتبار نہ کرنا، یہ آل محمد کا واقعہ، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ بھائی ہم نے تذکرہ کر دیا، اب جس کا جی چاہے سبیل پہ آ جائے، جو چاہے سبیل سے منہ کو پھیر کے بھاگ جائے۔ سننا اب میں کیا کروں کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں کہ ان ھذہ تذکرۃ۔ بھائی سنو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تذکرہ تو کر دیا، اب تمہارا جی چاہے تو سبیل پہ آ جاؤ، جی چاہے تو سبیل سے منہ کو پھیر کے بھاگ جاؤ۔ تو سبیل خود آل محمد، سبیل آل محمد کی محبت، سبیل آل محمد کا تذکرہ۔ یہاں تک آگے، یہاں تک آگے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر چاہتے ہو کہ بات اور وزنی ہو جائے تو قرآن لے آؤ، ورنہ میرے حوالے پہ اعتبار کر لو۔ میرے حوالے پہ اعتبار کر لو، مجلس کے بعد قرآن بھی دیکھ لینا۔ پھر سننا، سبیل خود آل محمد، سبیل آل محمد کی محبت، سبیل آل محمد کا ذکر، یہ تینوں چیزیں سبیل ہیں۔ سورہ فرقان 25واں سورہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن ایک ظالم بڑا شرمندہ ہوگا، وَيَقُولُ، اور بار بار کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ نتیجہ نکل رہا ہے، سبیل تک آگے، سبیل۔ پھر سننا، اس لیے کہ ابھی آیتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس کے بعد کی آیت پڑھوں گا، اور نہیں پڑھوں گا نہیں تو میں ہدیہ کر کے جاؤں گا۔ آل محمد سبیل، آل محمد کا ذکر سبیل، آل محمد کی محبت سبیل۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن ایک ظالم، ایک، خدا معلوم کون ہے، نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ اچھا میں اگر نام کسی کا چھپا لوں تو مجھے کچھ خوف ہوگا، میری کچھ مصلحتیں ہوں گی، وہ تو مالک الملک ہے۔ اچھا ہے نا بھائی، اسے کس بات کا خوف ہے؟ تو اگر مصلحتاً کوئی بات چھپا لی جائے تو اسی کا نام تو تقیہ ہے نا۔ جو بھی ہو، یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کا دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا شرمندگی سے، وہ یقول، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب یہ دوسرا آ گیا۔ سن رہے ہو؟ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی، سنتے چلو۔ اور ابھی آیتیں ہدیہ کروں گا، اس کے بعد کیا آیتیں، 2 آیتیں اور ہدیہ کروں گا۔ پھر سننا، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو شرمندگی سے کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں شخص کو
اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. رک جاؤ یہاں پر. فلاں کچھ نہیں معلوم. یہ ہے کون؟ نہ قاری کو معلوم، نہ حافظ کو معلوم، نہ مفسر کو معلوم. مفسر بھی گھبرایا ہوا ہے، یہ ہے کون؟ اب مجھے بھی نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم کہ یہ فلاں دوست کون سا تھا، ظالم کا وہ دوست کون سا تھا جس کو اللہ فلاں کہہ رہا ہے. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، یہ وہ ہے جو سبیل کا دشمن ہے. یہ وہ ہے جو سبیل کا دشمن ہے. تو اب جو بھی دشمن رسول ہو اور دشمن آل محمد ہو، اس کا نام اس خالی جگہ پہ لکھ لینا. سمجھ رہے ہو بات؟ سلامتی کے لیے بلند تر بھئی یہ سیکوینس کے لیے یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا، انہیں سمجھا رہا ہوں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، پہلی آیت، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. پھر کہنے لگا، وہی ظالم کہنے لگا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے اس دوست نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد گمراہ کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کو گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے ہی. تو اب تین ہو گئے، یعنی عجیب مرحلہ فکر ہے. ظالم، فلان، شیطان. آیتیں پڑھ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. بھائی یہ آیتیں یاد رکھو گے نا، آیتیں یاد رکھو گے. ظالم، فلاں، شیطان. ادھر ظالم کا قول ختم ہوا، سورہ فرقان 25واں سورہ، اس کے فوراً بعد کی آیت دیکھو. وَيَقُولُ الرَّسُولُ، بھائی توجہ رہے، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول قیامت کا دن کہے گا، میرے پروردگار میری امت نے ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہوا وہ ھذا، یہ ھذا میں اشارہ ہے، تو کیا قیامت کا دن قرآن کا کوئی نسخہ ہوگا جس کی طرف رسول اشارہ کر کے کہیں گے ھذا القرآن؟ تو یہ ھذا کیوں آیا؟ تو بھائی قیامت کے ھذا کو دنیا کے ھذا سے ملا لو. قیامت میں کہا ھذا القرآن، اور دنیا میں کہا من کنت مولا ہو فھذا علی المولا. سب مل کے نعرہ لگائیں گے، باہر سے بھی آواز آنی چاہیے، اور تمام کی آواز جو ہے نا وہ رائبٹ تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پہلا تجربہ کر رہا ہوں. تو اب یہ ناپاک، کیا ناپاک ہے بھی یہی، نہ ناپاک زبان پر ان کا نام آ سکتا ہے، اور نہ ناپاک دل میں ان کی محبت آ سکتی ہے. کبھی اس کی تشریح پھر صحیح کہ
کہ یہ جملہ میں نے کیا کہا، ممکن ہے کہ اگلی 2 تقریروں میں اس کی وضاحت کروں. اور اب میں بات کو ظاہر ہے کہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، اور اب دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں رہ گئی ہے، اور نہ معلوم میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا. میں پھر تمہیں واپس لے جا رہا ہوں. اچھا، تو اب انسان کا احترام اور اس انسان کو دعوت کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ کون اس کی بارگاہ میں سر بسجدہ ہے. وہ یہاں تک آ گئے ہو نا، تو ذرا آرام سے سنتے جانا. بہت زیادہ تمہیں زحمت سماعت نہیں دوں گا، بہت زیادہ نہیں. ابھی ہے میرے پاس 25 منٹ 20 منٹ تقریباً ہے، نہیں صرف 20 منٹ ہے، اور اس 20 منٹ میں کوشش یہ ہوگی کہ بات کو سبق کر دوں. لیٹ نکال دے پرانی ساری. میں ابھی تو تجربہ ہے. تو اب گفتگو کو تلخیص دینے کے لیے جہاں میں آ گیا ہوں وہاں سننے والوں کو روکوں گا. تمہارا رب خوب جانتا ہے. تو اب دین کیا ہے، دعوت کیا ہے کہ رب کی طرف اپنے سر کو جھکا دو. سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. 3 جگہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، سورہ نساء میں ہے. اور یہ تینوں آیتیں آپ کو ہدیہ کروں گا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. ہاں ہم کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو، ہم اسے اجر دیں گے، ہم اسے جنت دیں گے. چہرے کو جھکائے اللہ کی بارگاہ میں لیکن احسان بھی کرتا ہو. من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے اور احسان بھی کرتا ہو. 2 آیتیں ہو گئی. وَمَن يُسْلِمْ سورہ لقمان، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، یسلم وجہہ، ذہن میں رکھنا، یسلم وجہہ. اور 2 آیتوں میں بلا من اسلم وجہہ، اسلم وجہہ، وجہ کے معنی چہرہ، اسلم کے معنی جھکا دینا. جو بھائی توجہ رہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو جھکا دے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے. تو سب ہیں، بھائی توجہ رہے، سب ہیں اسلم وجہہ، اور ایک ہے کرم اللہ وجہہ. میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. اچھا بھائی، تو اب 2 شرطیں ہیں جنت میں جانے کی. چہرے کو جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور احسان کرو، محسن، احسان کرو. یہ محسن کے معنی جانتے ہو؟ احسان کے معنی کیا ہے؟ کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، ابتدا کرنا، سبقت کرنا. یعنی عجیب بات ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا، کسی اچھے عمل میں پہل کرنا، بندوں کے ساتھ اچھے عمل میں. یعنی عمل کرو، احسان کرو بندوں کے ساتھ. اللہ پہ تو احسان نہیں کر سکتے نا، احسان کرو گے بندوں پر. تو چہرہ جھکاؤ اللہ کے لیے، احسان کرو بندوں پر. نہ خالق سے کٹو نہ مخلوق سے کٹو. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کہ خالق سے بھی رشتہ رکھو، مخلوق سے بھی رشتہ رکھو. بھائی دیکھنا، تم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کے دوران ایک شخص آ گیا اور اس نے تمہیں سلام کر دیا. تو چونکہ اس نے تم سے سلامتی کا معاہدہ کیا ہے، سلام علیکم سلامتی کا معاہدہ ہے، تو تم پر واجب ہے کہ نماز کو وہیں روک کے جواب سلام دو.
تاکہ پتا چل جائے کہ تمہارے دین کے دو رخ ہیں، ایک طرف اللہ سے جڑے ہوئے ہو، دوسری طرف مخلوق سے جڑے ہوئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سمجھ رہے؟ دیکھو کتنے نازک مراحل فکر ہیں جن مراحل فکر سے اپنے سننے والوں کو میں گزار رہا ہوں. اچھا بھائی، تو احسان کے معنی پہل کرنا. اب ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں تقریب میں نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں، وہ ہمارے یہاں پرسے کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں، وہ ہماری عیادت کو نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں. یہ بدلے کا معاشرہ ہے، اور اسلام چاہتا ہے احسان کا معاشرہ کہ پہل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. احسان پہل کرنا، توجہ رکھنا. احسان کے معنی پہل کرنا. اسلام چاہتا ہے کہ تم پہل کرو. آیت کے آنے کے بعد اگر حکم پہ عمل کرو تو اطاعت ہے، اور آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر عمل کرو تو احسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. حکم آنے کے بعد، پھر سننا، حکم آنے کے بعد اگر اطاعت کرو، آیت میں حکم آ گیا، اگر اطاعت کرو تو یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے. اگر اس پہ عمل کرو یہ اطاعت ہے. اور اگر حکم نہیں آیا اور تم نے وہ عمل کیا تو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ احسان ہے. بس اتنا بتلا دو کہ ابو طالب نے مدد حکم آنے کے بعد کی یا حکم آنے کے پہلے کی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، اور بڑے نامانوس راستوں سے گزر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. یہ عام طریقے سے یہ باتیں ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتی. اب رک جاؤ. جو چیز احسان میں دی جاتی ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے. سننا، اور یہی میری گفتگو کا اختتام ہوگا. جو چیز احسان میں دی جاتی ہے وہ واپس لی جاتی ہے، اور جو چیز بدلے میں دی جائے وہ واپس نہیں لی جا سکتی. مثال دے دوں تو سمجھ جاؤ گے. دیکھو، دنیا میں ہمارا آنا، اس دنیا میں ہمارا آنا اللہ کا احسان ہے. ہم نے کچھ کیا نہیں تھا جس کے بدلے میں دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر وہ واپس بلا لے تو واپس بلا لے. سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں، اور ذرا میں آسان کر دوں. دیکھو، جنت کے لیے دو بیانات ہیں قرآن میں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کہا نکلو جنت سے. توجہ رکھنا. اور مومنین کے لیے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہ جو نبی تھا اسے کہا نکلو جنت سے، اور وہ جو مومنین ہے کہتا ہے کہ یہ نہیں نکل سکتے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہاں تک آگے یہاں تک. پھر سننا، اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے. آدم سے کہا جنت سے نکلو. مومن خالدین فیہا ابدا، مومن کو اللہ نہیں نکال سکتا جنت سے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. اللہ خود کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ آدم کو جنت دی تھی احسان میں، واپس لے لی، اور مومنین نے عبادت کر کے خریدی ہے. ہے نا نازک مراحل فکر جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. لیکن جو جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اس جملے کے لیے یہ تمہید ضروری ہے. پھر سننا، آدم ان کو جنت ملی تھی احسان میں، بدلہ کوئی نہیں تھا، کسی بدلے میں نہیں دی تھی، تو انہیں نکال دیا. اور جب آدم نبوت کا کام کرنے کے بعد قیامت کے دن جنت میں جائیں گے پھر نہیں نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بدلے میں ملے گی. اب جو ملے گی وہ بدلے میں ملے گی. مومنین جب نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے اور دین پر قائم رہ کے بدلے کے طور پر جنت میں جائیں گے تو اب اللہ انہیں نہیں نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خرید کے آئے ہیں. یہ سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین کی جان اور مومنین کے مال کے عوض اللہ نے انہوں نے بھیجا اور اللہ نے انہیں جنت بھیج دی. تو مومنین نے جنت خریدی ہے. جب خریدی ہے تو ان کی ملکیت ہو گئی. اب انہیں کوئی نکال نہیں سکتا. یہاں تک آ گئے؟ اگر آ گئے تو صرف ایک جملہ تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی احسان اگر ہو تو واپس ہو سکتا ہے. چیز اگر خریدی ہوئی ہو تو وہ ملکیت بن جاتی ہے. اللہ نے مرضی احسان میں دی یا علی نے خریدی؟
اللہ نے علی کو مرضی احسان میں نہیں دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک ایسا ہے جس نے نفس بیچا, مرضی خریدی. اب قیامت تک مرضی علی کے پاس رہے گی. تو اب اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اسے تو راضی کرو. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, گفتگو اس مرحلے فکر سے آگے نہیں جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے بیچ دیا اپنے نفس کو اور خرید لی اللہ کی مرضی. جملہ الٹ کے بھی ہو سکتا تھا کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جسے بیچ دی اللہ نے اپنی مرضی اور خرید لیا اس کا نفس. یہ نہیں ہے, بندے نے نفس بیچا, مرضی خریدی. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. بس میرے دوست, سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. تو اب ہجرت کی رات نفس ادھر گیا, مرضی ادھر آئی. بھائی بہت توجہ رہے. نفس گیا اللہ کے پاس, مرضی آئی علی کے پاس. بھائی یہی تو ہے نا, یہاں پہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میں. بیع و شرع, خرید و فروخت مکمل ہو گئی. ہجرت کی رات علی کا نفس گیا اللہ کے پاس, اللہ کی مرضی آئی علی کے پاس. تو اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس, ٹھیک, اور اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس, اور علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. تو جو چیز میرے پاس ہوگی وہی تو میں دوں گا نا. بہت اچھے. بھائی تسبیح مجھ سے لے لو, تسبیح مجھ سے لے لو, چشمہ مجھ سے لے لو, ٹھیک ہے نا, لیکن میں تمہیں ٹائی نہیں دے سکتا اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے. تو جو چیز ہوتی ہے وہی انسان دیتا ہے. بھائی مرضی گئی اس کے پاس, نفس گیا اس کے پاس, اس سے تم بیعت مانگ رہے ہو اور اس سے مرضی مانگ رہے ہو. عجیب مرحلہ فکر ہے. کبھی پھر صحیح. اب یہ وہ مسائل ہیں جو ایک گھنٹے میں تو ڈسکس نہیں ہو سکتے, اور ابھی تمہارے شہر میں ہوں اور اگلی 2 تقریروں میں شاید کچھ مسائل کو تمہاری خدمت میں پیش کروں گا. اچھا, تو اب اس مرضی کا سلسلہ جانتے ہو کیا ہے؟ عجیب و غریب ہے. اب میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. دیکھو سورہ والضحیٰ میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ ہے مرضی رسول کہ حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. یعنی نعمتیں ٹکی ہوئی ہیں رسول کی مرضی پر. ٹھیک ہے نا, نعمتیں ٹکی ہوئی ہیں رسول کی مرضی پر. یہ ہے رضائے رسول. رکے رہنا, لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اور یہ رسول علی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے نفس بیچا, مرضی خریدی. یہ مقام علی. پیغمبر نے مقام سیدہ کے لیے کہا ان اللہ یرضیٰ لرضاہا. یہ وہ بیٹی ہے کہ اللہ اس کی مرضی پر راضی ہے. تو سوچ سمجھ کر اسے ناراض کرنا. اللہ اس کی مرضی پہ راضی ہے. دیکھ رہے ہو یہ قول رسول, قول خدا, آل محمد کی مرضی دیکھ رہے ہو نا. اور اب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین واپس آ جا, اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا. ایسے واپس آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو, تیرا رب تجھ سے راضی ہو. بس میرے عزیزو, تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہیں 2 دقیقوں کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں میں.
میرے حسین واپس آ جا, اپنے کام کو کر لیا تو نے, اب واپس آ جا. کیسے واپس آ کہ تو مجھ سے راضی ہو, میں تجھ سے راضی ہوں. کچھ یاد ہے رضا الہی کی منزل بتلاؤں؟ جب حسین نے سجدہ آخر میں سر رکھا اور شمر سینے حسین پہ سوار ہوا تو اس نے دیکھا کہ حسین کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. اس نے کانوں کو متوجہ کیا حسین کے لبوں کی طرف, تو حسین ایک شعر پڑھ رہے تھے, ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وآیتمت العیال لکی اراکا. مالک میں تیری مرضی کے مطابق پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. ترکت الخلق ترن فی ہوا کا, اور مالک اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سکینہ تماچے کھائے, مجھے سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں ہے. تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں اور اس مرحلے پر گفتگو کو طویل نہیں کروں گا, لیکن ایک جملہ کہوں گا تاکہ میرے محترم سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. رو چکے, جملہ پھر سننا, وآیتمت العیال, حسین کا جملہ, لکی اراکا, میں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے اب سکینہ کی یتیمی کی پرواہ نہیں کروں گا. کچھ سمجھ میں آیا سکینہ کتنی محبوب ہے حسین کو؟ یہ نہیں کہا کہ میں زینب کی بے چادری کی پرواہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کہا کہ میں عباس کے شانوں کے کٹنے کی پرواہ نہیں کروں گا, یہ کہا کہ میں بچی کے تماچے کھانے کی پرواہ نہیں کروں گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے کبھی تمہارے شہر میں ایک جملہ کہا تھا اور وہی جملہ کہہ کر تم سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ نہ معلوم دنیا میں کتنی بیٹیاں ہوں گی اور نہ معلوم دنیا میں کتنے باپ ہوں گے, لیکن تاریخ انسانیت میں نہ حسین جیسا باپ گزرا نہ سکینہ جیسی بیٹی. ہو چکے نا, جب تم نے گریہ کیا تو مجلس تمام ہو گئی, لیکن جی چاہتا ہے کہ اس گفتگو کو کسی مرحلے تک پہنچا دیا جائے. حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے باہر آئے, فنظر یمینا و شمالا, حسین نے داہنے دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا اور آواز دی, ایکم یقدم جوادی, ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ جملہ سننا, ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ کچھ یاد ہے حسین کیسے سوار ہوتے تھے؟ جب حسین سوار ہوتے تھے تو عباس ذوالجناح کو لاتے تھے, قاسم رکابیں تھامتے تھے, علی اکبر باپ کا شانہ تھامتے تھے, اور اس شان سے حسین سوار ہوتے تھے. اب کوئی نہ تھا, حسین نے آواز دی, ایکم یقدم جوادی, ہے کوئی میری سواری کے جانور کو لانے والا؟ ذوالجناح نے آواز پہچانی مالک کی, گردن ڈالے ہوئے سامنے آ گیا. اب سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. حسین خاموش کھڑے, اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا اور علی کی بڑی بیٹی آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا. بس جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. شہزادی نے بھائی کا شانہ تھام کر سوار کرایا, بی بی پردے میں گئی واپس. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی. دیکھو سکینہ پہ بات کو تمام کرنا ہے. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی, ذوالجناح نہ چلا. دیکھو جانوروں میں گھوڑا وہ واحد جانور ہے جو مالک کے اشارے کو بھی پہچانتا ہے. یہ علم الحیوانات کے ماہرین اس بات کو جانتے ہیں. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا گردن ڈالے خاموش کھڑا رہا. اچھا حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا, ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی, ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کان میں کہنے لگے, ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, اکبر نہیں ہے, عباس نہیں ہے, قاسم نہیں ہے, کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ دینا نہیں چاہتا؟
حسین ابھی ذوالجناح سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے, روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے, ذوالجناح میرے پاپا کو مقتل میں لے جا, میرا چچا گیا واپس نہیں آیا, میرا بھائی گیا واپس نہیں آیا, میرا بابا اگر گیا واپس. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس باتوں کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما, ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرنا. پروردگارہ ہمیں جو مریض ہوں شفایا فرما, ہمیں جو مقروض ہوں کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تعجیل فرما ضرور. یا علی مدد. یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے. رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور. فون 63644641. موبائل 0300 4217741. پروپرائٹرز محمود الحسن مرزا, علی خرم مرزا. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتبردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. صلوات. محترم, آج اور کل کے 2 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ لقمان کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں اور اپنی باطنی نعمتیں بھرپور طریقے سے اتاری ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اتنی نعمتوں کے باوجود انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں
بغیر علم ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ولا ہدن ان کے پاس ہدایت نہیں ہوتی، ولا کتاب منیر ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہوتا۔ تو جس کے پاس قرآن نہ ہو وہ خدا پہ بات نہ کرے، جس کے پاس ہدایت نہ ہو وہ خدا پہ بات نہ کرے، جس کے پاس علم نہ ہو وہ خدا پر بات نہ کرے۔ تو تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں اتاری ہیں؟ بھئی عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے جب فہرست گنائی ہے نعمتوں کی تو سورہ نحل میں مسلسل آیتوں میں نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ واللہ، ذرا آیتیں سنتے جانا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو ایسا کیوں نہیں کرتے وہ لوگ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے، جن کے پاس، بھائی توجہ رہے، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے، آیت کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ نے ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے، وہ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے وہ غریبوں کی طرف پلٹاتے کیوں نہیں؟ غریبوں کو دیتے کیوں نہیں پلٹاتے کیوں نہیں؟ پلٹانے میں یہ راز مضمر ہے کہ حق ان کا تھا، آیا تمہارے پاس۔ کون سا دنیا کا معاشی نظام قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم نے دیکھا پورے فلسفہ معاشیات کو ایک جملے میں پروردگار عالم نے سمو دیا کہ فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، جن کے پاس دولت زیادہ ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ ہے، وہ پلٹاتے کیوں نہیں غریبوں کی طرف؟ بھائی عجیب و غریب، فہم فیہ سواء، کیا کمال کا، کیا کاٹے کا جملہ ہے۔ سنو، کسب معاش میں کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن استعمال میں سب برابر ہیں۔ فہم فیہ سواء، استعمال میں سب برابر ہیں۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، یہ دولت والے کیا اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ تو رزق نعمت، کثرت رزق نعمت، یہ ذہن میں رکھنا قرآن مجید۔ اور اس کے بعد آواز دی، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ ہم نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور ان جوڑوں کے ذریعے تمہیں بیٹے دیے، پوتے دیے، تمہاری نسل کو باقی رکھا۔ دیکھ رہے ہو، یہ لوگ جوڑا ہونے کے باوجود، یہ لوگ صاحب اولاد ہونے کے باوجود، یہ لوگ بقائے نسل کے باوجود اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں۔ بقائے نسل نعمت، بیوی نعمت، بقائے نسل نعمت، کثرت رزق نعمت۔ یہ قرآن کا فلسفہ تو دیکھتے جاؤ، نعمت کا فلسفہ۔ اور اس کے بعد 9 آیتیں درمیان سے چھوڑ رہا ہوں، واللہ، بھائی آیتیں سننا اور ان آیتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے رہنا، اور جا کے ترجمہ بھی دیکھ لینا، سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ نے جو چیزیں خلق کی ہیں ان میں ایک چیز سایہ بھی ہے۔ اللہ نے سایہ خلق کیا، اور اللہ نے پہاڑوں میں غار بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں گرمی اور جاڑے کے لباس سکھلائے کہ کیسے بناؤ، کیسے پہنو۔ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہیں میدان جنگ کے لیے بھی لباس اللہ نے عطا کیے۔ بھئی توجہات مبذول رہے، كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اللہ اپنی نعمتوں کو اسی طریقے سے تم پر پورا کرتا رہتا ہے تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ یعرفون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، بھائی توجہ رہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها واکثرهم کافرون، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کو پہچاننے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں۔ واکثرهم الکافرون، یہ نعمتوں کا استعمال کرنے والے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کفران نعمت کرتے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔
सुन लिया तुमने? मैंने बहुत सी आयतें हदिया कर दी और ज़रूरत थी कि तुम्हारे वसीले से मुख्तलिफ तबक़ात तक कुरान मजीद का ये पैगाम पहुँच जाए। समझ रहे हो ना बात को? कि मेरे मोहतरम मानूस सुनने वाले इनके वसीले से नामानूस सुनने वालों तक मेरा पैगाम पहुँच जाए। तो मैंने सूरह नहर से 3 आयतें पेश की। रिस्क की वुसअत नेमत, रिस्क नेमत, बीवी का होना नेमत, शौहर बनना नेमत। अजी वल्लाह, एक आयत और भी सुनते जाओ। वल्लाह जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनाम बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशारिहा असासन व मतान इला हीन। अल्लाह ने तुम्हें घर दिए और तुम्हें बालों से खैमे बनाना सिखाया ताकि जब चाहो घर बना लो, जब चाहो समेट के ऊंट की पीठ पे रख दो। कहां तक अल्लाह की नेमतों का इनकार करोगे? तो बीवी नेमत, औलाद नेमत, घर नेमत, साया नेमत, रिस्क की वुसअत नेमत, क्या चीजें हैं जो नेमत नहीं है? भाई तवज्जो, हाथ मबदूल है। ये है ज़ाहिरी नेमतें, ये है ज़ाहिरी नेमतें। सरनामे कलाम की आयत ज़हन में है, यह है ज़ाहिरी नेमतें। और अब तुम्हें रोक रहा हूं, इस मरहले पर रुक जाना। देखो, तुम्हारे अली ने एक जुमला कहा कि ये जो दुनिया की नेमतें हैं ना, या वो खत्म हो जाएंगी या उनको इस्तेमाल करने के लिए तुम खत्म हो जाओगे। क्या कमाल का जुमला है तुम्हारे अली का, क्या कमाल का जुमला है। देखो, यानी अजीब व गरीब जुमला है और इतना बड़ा जुमला है जिस पर सैकड़ों सफा लिखे जाए कि दुनिया की कोई नेमत रुकती नहीं है। नेमत माल, या माल खत्म हो जाएगा या इंसान खत्म हो जाएगा। नेमत जवानी, या जवानी खत्म हो जाएगी या इंसान खत्म हो जाएगा। तो यही तो है। अच्छा, तो कोई चीज दुनिया में जो नेमत है वो रुकती नहीं है। तवज्जो रहे, बस एक नेमत है जिसका तस्करा कुरान ने किया और कहा कि वो रुकेगी, और उस नेमत का नाम है जन्नत। सुनते जाओ, बहुत आराम से सुनना। शायद तुम्हारे इलाके में पहली मरतबा आया हूँ तो मेरा जी चाहा कि कुरान मजीद के कुछ आफा उनसे तुम्हें रोशन करा दूं। अच्छा, तो वो थी सारी नेमतें, और अब हम चलते हैं बातिनी नेमतों की तरफ। तो ये सारी नेमतें, ये जो सारी नेमतें हैं, ये ज़वाल पज़ीर हैं, फ़ना आमादा है, ख़त्म हो जाने वाली है। एक नेमत है पूरी कायनात में, वो हमेशा रहने वाली है, और उस नेमत का नाम है जन्नत। तय हो गई बात। वही एक चीज है जो रुकने वाली है। अच्छा भाई, तो अब जन्नत मिलेगी कैसे? भाई तवज्जो रहे, जन्नत मिलने का प्रोसीजर है। जन्नत मिलने का प्रोसीजर ये है कि भाई सही ईमान लाओ, जन्नत मिलेगी। जन्नत नेमत है ना, सही ईमान लाओ, जन्नत मिलेगी। फिर ईमान भी नेमत। सुनते जाओ, बहुत आराम से सुनना, इसलिए कि अभी तमहीद में ज्यादा देर रोकना नहीं चाहूंगा, लेकिन जहां ले आया हूं वहां मरहले फिक्र लाजिमी है। अच्छा, तो जन्नत नेमत है, जन्नत तक जाने के लिए ईमान का होना जरूरी है, इसलिए ईमान नेमत। जन्नत तक जाने के लिए अमल साले का होना जरूरी है, इसलिए अमल साले नेमत। ईमान नेमत, अमल साले नेमत। ईमान और अमल साले तुम्हें नहीं मिल सकते जब तक कि तुम्हारे पास हिदायत ना आए। इसलिए हिदायत नेमत, और तुम्हें हिदायत मिल नहीं सकती जब तक हादी ना आए, इसलिए हादी नेमत। भाई दुनिया का कोई मुसलमान अगर मेरे जुमले से इनकार कर सकता है तो इनकार कर दे। हादी नेमत। और अब कुरान ने कहा फमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, जितनी नेमतें तुम्हारे पास हैं वो सब अल्लाह की तरफ से आई है। तो अगर हादी नेमत है तो वो भी उधर से आएगा, तुम नहीं बनाओगे। तुम नहीं बनाओगे। मैंने तुम्हारे शहर में
इसी नेमत पे गुफ्तगू करते हुए सूरह हमद की वो आयत पेश की थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। परवरदिगार हिदायत कर दे सिरात मुस्तकीम की। मैं तो इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन का कायल हूँ, और मैंने तर्जुमा किया है जो आम मुसलमान करते हैं कि परवरदिगार हिदायत कर दे सिरात मुस्तकीम की। अगरचे मेरा तर्जुमा ये नहीं है, और शायद तुम भी इस तर्जुमे से इत्तेफाक न करते हो, हिदायत कर दे सिरात मुस्तकीम की। आपको इत्तेफाक शायद नहीं होगा, है ना, लेकिन मुझे इत्तेफाक है। इसलिए इत्तेफाक है कि मैं इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन का कायल हूँ। तो कोई तर्जुमा करता है कि हिदायत कर दे, कोई तर्जुमा करता है हिदायत पर बाकी रख। मेरे नजदीक दोनों तर्जुमे सही हैं। जिसकी नहीं हुई है वो कहे हिदायत कर दे, जिसकी हो गई है वो कहे बाकी रह। समझ रहे हो ना? मालिक सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे, सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम। उनकी अजीब मरहले फिक्र है जहां मैं लफ्जों को तलाश कर रहा हूं। उनकी सीरत, अब मैंने सिरात का तर्जुमा किया है, रास्ता, उनकी सीरत जिन पर तूने अपनी नेमतें उतारी हैं, उनकी सीरत जिन पर तूने अपनी नेमतें उतारी हैं। जब ये आयत पढ़ रहे हो तो नेमत वाले ज़हन में है या नहीं? तो नमाज में भी गैरुल्लाह का तसव्वुर आया है। समझ रहे हो ना बात को? भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि बहुत तेजी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उनकी सीरत पे हमें गामज़न कर, उनके रास्ते पे हमें चला, उनके रास्ते पे हमें चला जिन पर तूने अपनी नेमतें उतारी हैं, उनके रास्ते पे चला। यानी कुछ है जो चले तो रास्ता बना, ठीक है ना भाई? कुछ है जब चले हैं तो रास्ता बना है, तो उनके रास्ते पे चला जो तेरी नेमत वाले हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मालिक उनके रास्ते पर न चला जिन पर तूने गज़ब नाज़िल किया है, और मालिक उनके रास्ते पर न चला जो गुमराह हैं। मालिक नेमत वालों के रास्ते पे चला, मालिक गुमराहों के रास्ते पर न चला। मालिक जो तेरे मग़ज़ूब हैं, जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ है, जिनसे तू नाराज़ है, उनके रास्ते पर न चला। मशवरा दे रहे हैं अल्लाह को, दिन में 5 वक्त मशवरा दे रहे हैं कि उनके रास्ते पर चला जो नेमत वाले हैं, और उनके रास्ते पर मत चला जो गज़ब वाले हैं, जो गुमराह हैं, जिनसे तू राजी नहीं है, उनके रास्ते पर न चला। परवरदिगार ये हुआ क्या? ये मशवरा। यानी मैं अपने मोहतरम सुनने वालों से अगर माल रोड का पता पूछूं कि जनाब माल रोड मुझे बता दें कहाँ है, ठीक है ना, लेकिन देखिए माल रोड मुझे बताइएगा, स्टेशन का रास्ता ना बतला दीजिएगा, तो आप मेरी जान को आ जाएंगे कि जनाब जब आपने माल रोड पूछी है तो माल रोड ही बताएंगे, ये स्टेशन कहाँ से दिमाग में आ गया, है ना भाई? मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद से बुलंद कर जरा इस तरीके से सुनो जिस तरीके से आज गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे चाहिए आप मुझे माल रोड का रास्ता बतला दें। देखिए खबरदार स्टेशन का रास्ता ना बतलाइएगा, तो आप मेरी जान को आ जाएंगे कि जनाब जब आपने माल रोड का रास्ता पूछा है तो हम पागल हैं जो स्टेशन का रास्ता बताएंगे? तो ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है। सूरह हमद में यही है कि मालिक नेमत वालों का रास्ता बतलाना, गज़ब वालों का रास्ता मत बतलाना। तो ये तुम्हें इशारा दिया गया है कि कलेमा पढ़कर नेमत वालों के रास्ते पर कुछ गज़ब वाले भी आके बैठ जाएंगे, तो मालिक हम उनके धोखे में ना आ जाए। बहुत रही है ना बात।
आऊंगा भाई, तवज्जो रहे, और फिर वापस आऊंगा नेमत की तरफ, ताकि कुछ मसाइल को डिस्कस हो जाए ना, कुछ थोड़े से मसाइल जिन पर हमारा आपका इश्तिराक है, इत्तेफाक है, वो तो डिस्कस हो जाए। तो दायमी नेमत है जन्नत, दायमी नेमत है जन्नत। और अजीब बात ये कि कुरान ने आवाज दी उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। हमने जन्नत को रखा है, बना के रखा है, बनाएंगे नहीं, रखी हुई है भाई। अजीब मरहले फिक्र है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, हमने जन्नत मुत्तक़ीन के लिए सजा के, संवार के, आमादा करके, आरासा करके रखी हुई है। ये नहीं है कि क़यामत का दिन बनाएंगे, बनी हुई है। किसके लिए? लिल मुत्तक़ीन, साहिबाने तकवा के लिए। और सूरह मरियम में आवाज दी तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। हम जन्नत का वारिस उन लोगों को बनाएंगे अपने बंदों में से जो मुत्तकी होंगे। रुक जाओ, खुदा की कसम, कुरान की आयत तुम्हें हदिया की है मैंने, और कुछ होमवर्क खुद भी कर लिया करो। ये सूरह मरियम 19वां सूरा है कुरान का, और उसकी आयत मैंने तुम्हें हदिया की। तो मेरे तर्जुमे पे एतबार न करना, चाहो तो अभी और चाहो मजलिस के बाद कुरान खोल के सूरह मरियम में इस आयत को देखने के बाद उसका तर्जुमा देख लेना। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। हमने जो जन्नत बनाई है ना, उसका वारिस बनाएंगे हम अपने बंदों में से उन लोगों को जो मुत्तकी हैं। तो मुत्तकियों को क्या बनाएगा? वारिस बनाएगा, मालिक नहीं बनाएगा भाई। वारिस बनाएगा, मालिक नहीं बनाएगा। अब वारिस में और मालिक में फर्क क्या है? ये अगर मैंने खरीदी ये तस्वीर तो मैं इसका मालिक हूं, और अगर बाप से आई है तो मालिक वो था, मैं वारिस हूं। तो मुत्तकीन जन्नत के मालिक नहीं है, वारिस है। इसका मतलब ये कि ये जब वारिस है तो मालिक कुछ और है। ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? जब हम वारिस हैं। अच्छा, अब ये जुमला तो मेरे ज़बान से निकल गया कि हम वारिस हैं। बस खुदा मालूम कौन वारिस है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो इस्लाम में जितने भी फिरके हैं उन सबको जन्नत का वारिस समझता हूँ, लेकिन कुरान ने शर्त लगा दी है कि जन्नत में मुत्तकी जाएगा, मुत्तकी जाएगा। मुसलमान के लिए नहीं शर्त है। भाई सुनना, खुदा की कसम, अब मैं जो जुमला कह रहा हूँ वो सुन लेना। उइद्दत, अच्छा भाई आए सुनो, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। पूरे कुरान में नहीं है कि उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुस्लिमीन। हमने जन्नत को संवारा है, सजाया है मुसलमानों के लिए। अच्छा, पूरे कुरान में यह भी नहीं है कि उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मोमिनीन। हमने जन्नत को सजाया और संवारा है मोमिनीन के लिए। नहीं, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। हमने जन्नत को सजाया और संवारा है मुत्तक़ीन के लिए। तो अब जो मुत्तक़ीन होंगे वही जन्नत में जाएंगे। मुस्लिमीन से वादा नहीं है, मोमिनीन से वादा नहीं है, मुत्तकीन से वादा है। यही सबब है कि खलीफतुल मुस्लिमीन बहुत मिलेंगे, अमीरुल मोमिनीन बहुत मिलेंगे, इमामुल मुत्तकीन मेरे अली के अलावा नहीं मिलेगा। इतनी बात तय हो गई भाई, तवज्जो रहे, इतनी बात तय हो गई कि जो भी मुत्तकीन है वो जन्नत के वारिस है, मालिक नहीं है। तो कुछ है मालिकाने जन्नत जिनकी मिल्कियत है जन्नत। तो अब नबी ने कम से कम एक जुमला तो ऐसा है जो सियाह में मौजूद है। सियाह जानते हो? सही किताबें, लोग भी बहुत सही गुजरे हैं इस दुनिया में, और किताबें भी बड़ी सही की अच्छी लिखी गई हैं। तो सही किताबों में रिवायत है वो सुनना। इन्ना, अब देखो जन्नत का मालिक कौन है? इन्ना फातिमाता सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह। फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है।
تو اب میرا جملہ قیامت تک یاد رکھنا کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو اب قیامت تک کی کوئی بھی عورت ہو فاطمہ کی کنیزی میں تو جا سکتی ہے جنت میں، جھگڑا کر کے نہیں آ سکتی۔ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ اچھا بھائی اب یہ تو وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا، اب میں جنت سے پھر نعمت کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ اچھا تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جو زوال پذیر ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، کل ایک نعمت وہ ہے جو دائمی ہے، ابدی ہے، اور اس نعمت تک جو بھی لے جائے وہ دائمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھو یہاں تک تم نے آیات کی سماعت کی رحمت گوارہ کی ہے، تو اب ذرا دو چار آیتیں سنتے جاؤ اور تمہارے کام کی آیتیں ہیں۔ بھائی قرآن مجید کافی ہے نا؟ بھائی اگر قرآن مجید کافی نہ ہوتا تو اللہ اس کے بعد کوئی کتاب بھیجتا۔ کتابوں کے بند ہونے کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کافی ہو گیا ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن سنتے جاؤ۔ اب نعمتوں کی ایک چھوٹی سی فہرست سن لینا، چھوٹی سی فہرست۔ سورہ فاطر 35واں سورہ قرآن مجید کا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ، اے انسانوں سنو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ عقیدہ توحید نعمت، سبحان اللہ، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اور ذرا میں نے سطح عمومی سے بات کو بلند کر دیا ہے، لیکن صاحبان فہم و فکر تشریف فرمائیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ، اے انسانوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا نعمت؟ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یعنی عقیدہ توحید نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک؟ اس کے آگے اگر سر ٹکا دیا تو ساری دنیا کے آگے سر ٹکانے سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے قوت عقیدہ توحید کی، کہ اگر ایک کو اللہ مان لیا، ایک کو اپنا رب مان لیا، ایک کو صاحب اقتدار مان لیا، ایک کو صاحب قوت مان لیا، تو ساری دنیا کی طاقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ساری دنیا کی طاقتوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو عقیدہ توحید نعمت۔ اور اب آیت سنو گے، کیا کمال کی آیت ہے، کیا کمال کی آیت ہے جس مرحلے پر میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ نون والقلم بہت مشہور و معروف سورہ ہے، اور ایک ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول۔ ترتیب تلاوت میں تو بہت دور پڑ گیا ہے یہ سورہ۔ ترتیب تلاوت جانتے ہو نا؟ پہلا سورہ حمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف، آٹھواں سورہ انفال، نواں سورہ توبہ، 10واں سورہ ہود۔ بھائی اب کتنا؟ 10واں سورہ یونس، 11واں سورہ ہود، 12واں سورہ یوسف، 13واں سورہ رعد، 14واں سورہ ابراہیم، 15واں سورہ ہجر، 16واں سورہ نحل، 17واں سورہ بنی اسرائیل، 18واں سورہ کہف، 19واں سورہ مریم، 20واں سورہ طہ۔ یہ ہے ترتیب تلاوت آج جس ترتیب سے ہے۔ اور قرآن مجید جو ترتیب نزول رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم۔ اس سے آیت کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی اب دیکھو، اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو پھر ایک جملہ اور سنتے جاؤ، یہ میں خود بخود پہنچاؤں جہاں تک۔ تو اب پھر سننا، کسی نے کہا ہے کہ پہلا سورہ علق اور دوسرا سورہ نون والقلم، ایک قول یہ بھی ہے، لیکن جو قول میرے نزدیک قابل ترجیح ہے، پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم، پانچواں سورہ حمد، چھٹا سورہ لہب، ساتواں سورہ تکبیر، آٹھواں سورہ اعلیٰ، نواں سورہ واللیل، 10واں سورہ والفجر، 11واں سورہ والعادیات، 12واں، بھائی عجیب و غریب مرحلے پہ لے آیا ہوں اور یہاں میرے ساتھ رہنا، 12واں سورہ علم نشرح، 13واں سورہ والضحیٰ، 14واں سورہ والعصر، 15واں سورہ کوثر۔
واہ 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 سبحان تو اللہ. ایک بھائی اب ذرا سن لینا آف دا ریکارڈ دو جملے سن لینا, آف دا ریکارڈ دو جملے سن لینا, اور پھر میں واپس جاؤں گا سورہ نون والقلم کی طرف. لیکن یہ آف دا ریکارڈ والضحیٰ اور سورہ کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورے ہیں, یا والعادیات والعصر ہے یا صرف والعصر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سننا والضحیٰ بھائی اس طریقے سے سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. آگے نہیں پڑھوں گا, اور جتنی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان ساری آیتوں سے اس وقت کام بھی نہیں لینا, صرف ایک آیت کی زحمت دوں گا بس. والضحیٰ دن کے گر وقت کی قسم, واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. کیا ہے مقام محمد, تم نے غور فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, ہم ہر وقت تیرے ساتھ. تو جس نبی کی زندگی خدا کے ساتھ گزر رہی ہو اس کی زندگی میں غفلت تلاش نہ کرنا, ہذیان تلاش نہ کرنا. سنتے جانا بھائی, سنتے جاؤ. والضحیٰ, اچھا یاد رہے گا نا کہ والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورہ ہیں بس, یعنی بہت قریب قریب ہے. بھائی جہاں لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا. تو والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں ایک یا دو سورہ بس. دن کے گرم وقت کی قسم, رات کے اندھیرے کی قسم, حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. اچھا بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کبھی محمد سے ناراض نہیں ہوئے. آپ ضمانت لیتے ہیں کہ آپ کے کسی قول سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوا ہوگا نا؟ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے خود میں, خدا معلوم کیا غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا کوئی انسان اس وقت گروہ کے اوپر 4 ارب کی آبادی ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف ایک ہے جو کہہ سکتا ہے اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. تو جب 4 ارب آدمی مل کے محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ ملا کیسے محمد جیسا بن جائے گا؟ والضحیٰ دن کے کر وقت کی قسم, واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی حبیب حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی حبیب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. ولسوف اس آیت کے لیے زحمت دی ہے اور یہ آیت ذہن میں رکھنا, ولسوف یعطیک ربک فترضی حبیب. اب ترجمہ سننا. یہ سورہ مبارکہ میں نے بہت مرتبہ آپ کے شہر میں تلاوت کیا ہے ممبر سے, لیکن آج جو میں ترجمہ کر رہا ہوں ذرا اس کی طرف متوجہ رہنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. کچھ حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے اور وہ چیز ایسی ہوگی کہ تو راضی ہو جائے گا. حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. کیا عطا کرے گا نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم کہ کیا عطا کرے گا. بھائی توجہ رہے, بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہمیں. حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. وہ چیز اتنی بڑی ہوگی کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. درمیان میں ایک سورہ چھوڑا اور اللہ نے آواز دی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حبیب تجھے کوثر عطا کر دیا.